افتخار حسین صاحب، ہم بات کرتے رہتے ہیں ملتان کی گلبرگ ہاؤسنگ اسکیم کی جو بائی پاس پہ ہوئی اور اس پہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا، متاثرین کی ایک بڑی تعداد ہے، اور پھر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی مالکان ہیں جنہوں نے ڈیرہ غازی خان میں بھی ایک اسکیم میں اس طریقے سے ہی چیزیں کی. لوگوں کا الزام یہ ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور جو کالونی کے مالکان ہیں انہوں نے کافی بڑی تعداد میں اماؤنٹ تو لے لی، لیکن نہ پلاٹ دیے ہیں، نہ ڈیولپمنٹ کی ہے، نہ کچھ ہے. اور وہ ہیں ایم پی اے اس وقت غلام اصغر خان گرمانی صاحب، جو لیا سے ایم پی اے بنے اور اس وقت حکومت میں شامل ہیں، اور حکومتی عہدہ تو ملا ہے نہیں ملا. اس وقت اپ ڈیٹ آپ کے پاس کیا ہے اصغر گرمانی صاحب کی؟ میرے پاس بھی ہے، ہائی کورٹ میں انہوں نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس حوالے سے، لیکن آپ پہلے بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس شیخ صاحب ایک تو آپ نا بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں کہ الزام ہے. الزام کیسا ہے بھائی لوگ سڑکوں پہ رولتے پہ رہے ہیں، لوگ خودکشیوں پہ، آپ ابھی الزام کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات دیکھیں، مصلحت کا شکار ضرور ہوں، لیکن کم از کم غریب کی بات پر آپ کا سٹینڈ وہی ہونا چاہیے جو حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس نے ڈی جی خان میں لوگوں کو چونا لگایا، پھر اس نے ملتان میں چونا لگایا، کروڑوں کا نہیں اربوں کا لگایا. کتنے متاثرین ہیں جن کی تعداد ہی کوئی نہیں. سن لیں میری بات سنیں، ایک منٹ سنیں، ایک منٹ گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں، میری پوری گزارش سنیں. ایسے دیکھیں میری بات آپ کی گزارش سننا چاہتا ہوں. سنیں، ایسے جو بھی اس معاشرے میں نو سرباز ہیں، ایسے جو بھی ناسور ہیں جو غریبوں کی جمع پونجی لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ معاشرے میں مطلب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو عبرت کا نشان ہونا چاہیے. کیسی ان کے لیے لحاظ کیسا، اس کے لیے شرم کیسی؟ سوشل میڈیا نہیں میری بات سنیں، آپ میری بات سن لینا سر، میری پوری بات سنیں. جو بندہ کونسلر نہیں تھا، لوگوں کے پیسوں سے لوٹ کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لیا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ 4-5 کروڑ کا لے کے اس کی مقبولیت اتنی تھی کہ وہ بن گیا پی ٹی آئی کا. آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جس کو ٹکٹ ملا، جس کو عمران خان کی فوٹو مل گئی، وہ اس دفعہ بن گیا. اچھا یہ بن گیا. اب سنیں میری، اب سنیں، آپ نہ سنیں، آپ نے سنا دیا، میں سنا ہی نہیں، سنائیے. آپ نے پورا سٹارٹ کیا ہے، پورا سنا دیا ہے کہ وہ الزام ہے، اور آپ نے ثابت کوشش کی ہے کہ وہ انتہائی مظلوم آدمی ہے. آپ نے کوشش کیا ہے کہ یار پتہ نہیں اس نے لیے نہیں لی. بھائی اس میں لیے نہ لینے والی بات نہیں ہے. آپ ہیرو بن رہے ہیں، کتنے لوگ احتجاج ہیرو بننے سے زیادہ سوشل میڈیا. اور سر میری بات سنیں، میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ بھی جرنلسٹ والے ہوں گے، میں نے ویوز نہیں لینے، میں نے آپ کی طرح ویوز کے چکر میں نہیں پڑوں گا. میں وہ بات کروں گا جو مجھے ایز اے جرنلسٹ کرے. اگر ہم اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، مجھے غریب کا اگر ہم اس ٹاپک کا درد ہے، غریب کا درد، آدمی کا درد ہے، خدا کی قسم مجھے کوئی ویوز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کا درد ہے. سنیں، اب آپ نے بات کی، نہیں سن تو لیں، اب آپ نے سوال کے جواب تو لیں. اب آپ نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، میں انفارمیشن دے رہا ہوں. انفارمیشن دینے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. یہ کیا بات، آپ نے اتنی لمبی میں صرف لمبی نہیں ہے، میں نے پروگرام تو سٹارٹ کرنا ہی تھا کسی الفاظ سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اس ٹاپک کو نہ لے کے چل رہے ہوتے، اور اگر ہم کسی مصلیحت کا شکار ہوتے، ہم آج پروگرام نہ کرتے. اچھا چلیں سنیں، آپ میری بات سنیں نا. جمشید صاحب کی گزارش یہ ہے، اب حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ایم پی ہم نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے، اس کا کوئی کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. خاص طور پر لوگ جو ہے متاثرین ہیں، سنیں نا، متاثرین جو ہے ان کی آواز ایوان بالا تک بھی پہنچ گئی ہے، اور اب تو بات ہائی کورٹ تک چلی گئی ہے. آپ خود سمجھتے ہیں، نیب نے ہمارے پروگرام پہ ٹیک اپ کیا یہ کیس. نیب نے اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کیے، اس کی پراپرٹی منجمد کی، اور نیب ابھی تحقیقات کر رہا ہے. اور نیب نے تمام جو متاثرین ہیں ان کو بھی ایک نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنا وہ جو بھی آپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ایک ریٹرن اپلیکیشن دیں. سن لیں، ٹھیک ہے. اس کی اطلاع سی ایم اور ہماری جو حکام میں بالا ہے ان تک بھی پہنچ گئی ہے. اس کا فائدہ ایک یہ ہوا ہے کہ ایک تو جس ضلع سے یہ منتخب ہوئے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، وہاں جس طرح ان کی شروع میں چودر تھی، اور وہاں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ اس کا کریکٹر کیا ہے. کابینہ میں تک میں نام آ رہا تھا، سنا جا رہا تھا چیزیں کر رہی تھی. کابینہ کے لیے بھی اس نے پوری لابنگ کی، کابینہ میں جانے کے لیے بھی اس نے پوری لابنگ کی کہ میں صوبائی وزیر بن رہا ہوں. لوگوں سے اپنی مبارکبادیں بھی وصول کی. کھل کے ہم بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے الیکشن اس لیے لڑا، انہوں نے حکومتی پارٹی میں شمولیت اس لیے حاصل، ووٹ لیا حکومت مخالف اس کے ساتھ، اور واپس آئے حکومت میں شامل ہو کے. پتا تھا کہ اگر اپوزیشن میں رہا تو جیل میں چلا جاؤں گا حکومت کے لیے. تو یہ بات نا، آپ کی یہی بات ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں ہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتا ہے احتساب صرف اسی کا ہوتا ہے. حکومت میں شامل ہو جاؤ تو پھر آپ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی دودھ کا دھلا ہونے کی اس نے پوری کوشش کی ہے.
لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب پنجاب حکومت اس کا جو اصلی چہرہ ہے وہ پہچان چکی ہے. اس کا نام کابینہ میں نام ہے. اب تو یہاں تک ہو گیا کہ ڈی سی اور ڈی پی او جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پر بھی اس کو ٹائٹ کرنے کا کہہ دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ ہم نے بات کی تاکہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں کہ جو ہائی کورٹ میں جو نیب نے ٹیک اپ کیا اس کے خلاف یہ گیا ہے وہ بتائیں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں جی سر کہ آپ نے بات کی کہ ہم نے جو ڈسکشن کی اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو دباؤ آیا، حکومت نے بھی اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ کی ویلیو کیا ہے اور آپ کیا ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. نمبر ون کانشیس ہو گئی حکومت، کانشیس ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے خود بھی جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا متاثرین کی بات لوگوں تک پہنچائی، بالکل نیب تک بھی پہنچی اور نیب نے بھی اس کا ایک نوٹس لیا. اب یہ وہی پریشر ہے جو پبلک کا پریشر آپ نے ڈیولپ کیا، ہم نے ڈیولپ کیا، نیب کی طرف سے آیا ہے. اس کے نتیجے میں وہ ہائی کورٹ میں گیا ہے. ہائی کورٹ میں جا کر انہوں نے جو ڈویژن بینچ تھے 2 ججز کے سامنے پیٹیشن فائل کی کہ نیب جو ہے وہ اپنے اتھارٹی کو مس یوز کر رہا ہے اور ان کو فری گین بناتے ہوئے، اور جو نیب کا یہ دائرہ کار نہیں ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں انہوں نے جو کیا اس پر ہائی کورٹ نے جو ان کے لیگل پوائنٹس ہیں اس کو سمجھتے ہوئے صرف یہ کیا کہ نوٹس جاری کر دیے کہ بات سننی چاہیے کہ کیا ہے. لیکن یہ ایک دباؤ ہے جس کی وجہ سے اسے ہائی کورٹ میں آنا پڑا ہے، اور یہ دباؤ یقینی طور پہ نیب کا ہے، ان متاثرین کا ہے، اور حکومت کا بھی اب ہے کہ جن لوگ اس نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اب فیس کریں، اور اس فیس کرنے کے لیے اب وہ ایون عدالت کے ذریعے ایک ٹائم لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا جی صاحب ایک بات بتائیں، آپ کو 35 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، آپ کی زندگی میں ہماری زندگیوں میں کتنے بڑے بڑے اس طرح کے اسکیمز ہیں، بڑے بڑے فراڈ ہیں. جتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے وہ اتنا جلدی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. چھوٹے فراڈ والا پکڑا جاتا ہے، بڑے فراڈ والے کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ لگا دیتے ہیں. اب ہائی کورٹ کے لیے ایک وکیل کی قیمت بھی عام چھوٹا موٹا بندہ تو نہیں افورڈ کر سکتا. تو دیکھو علی اصغر گرمانی اتنا چلاک آدمی ہے، اس نے ہائی کورٹ کر دی کہ نیب مجھے نہ پکڑے، نیب کی ڈومین نہیں بنتی. بھائی اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو ڈومین کیوں نہیں بنتی؟ بھائی اگر نیب ہے اسی لیے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے تو نیب اس کی تحقیقات کرے گی. اچھا بے شک وہ اب عدالت کا سہارا لینا چاہتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت کسی صورت یہ سہارا نہیں دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1-2 بندے نہیں ہیں، یہ درجنوں بندے بھی نہیں ہیں، یہ سینکڑوں آدمی ہیں. مطلب ڈی جی خان کی ایک بڑی تعداد ہے، ملتان کی ایک بڑی تعداد ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کے زیور بیچ کے پلاٹ لینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے گھر کا خواب دیکھا تھا جو خواب اس نے چکنا چور کیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو عبرت ناک جو ہے انجام پہ پہنچنا چاہیے، اور اس کو اتنا حکومت عبرت کا نشان بنائے تاکہ جو عام سادہ لوگ ہیں ان کو لوٹنے کی اور فراڈ کرنے کی کوئی فیوچر میں ہمت بھی نہ کرے. اور میرا خیال ایسا ہی ہوگا، اس طرف جا رہا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ عدالت عالیہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گی معاملہ. کیونکہ اور یہاں پر میرے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے جو متاثرین ہیں. اب دیکھیں متاثرین کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ تو ہے نہیں، اماؤنٹ ہے کسی کی 10 لاکھ، کسی کی 5 لاکھ، کسی کی 20 لاکھ، کسی کی 8 لاکھ. ٹھیک ہے، اب لوگ مطلب حالات ایسے ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ مجھے یہ میری درخواست ہے لوگوں سے، متاثرین سے، یہ خود بھی فریق بنے چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو کے ایک اپنا اچھا وکیل ہائر کرے اور ہائی کورٹ میں بھی اس کا مقابلہ کرے. اور اب ان کی منزل قریب ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اگر متاثرین متحد ہو کے یہ کیس لڑے تو مجھے یقین ہے کہ علی اصغر گرمانی ان کو پیسے بھی واپس کرے گا، اور آئندہ عبرت کا نشان بھی لوگوں کے لیے بنے گا. آئندہ لوگ اس کو دیکھ کے سبق لیں گے کہ کسی غریب کو لوٹنے سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ڈیولپرز جو اس طرح کا چھوٹی اسکیمیں یا بڑی اسکیمیں جس میں بھی ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ایک میسج آئے گا. نہیں، میسج کے علاوہ ایک اور بھی بات ہے، میسج آئے گا، جانا چاہیے. ایک اور بھی ہے، سستے پلاٹ کے چکر میں آپ کی اصل قیمت بھی جا رہی ہوتی ہے. تو خدا را مہربانی کریں، سستے پلاٹ کے چکر میں، سستے گھر کے چکر میں اپنی اصل جو قیمت ہے وہ بھی ضائع نہ کریں. لیکن ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں آپ مہنگے گھر لیں، چیزیں کریں، لیکن آپ کو اعتماد بندے سے. ویسے تو جمشید صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا، نیب کو بھی چاہیے کہ ایم ڈی اے کو اور ضلع کونسل کو پکڑے. جو بندہ ملتان میں آ کے سوسائٹی بنا رہا ہے، یہ ایم ڈی اور ضلع کونسل اس کی ذمہ دار ہے. دیکھیں نا، ملتان کی جو ایک حدود ہے اس کے اندر کوئی بھی سوسائٹی بنا کے لوٹ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ان اداروں کو بھی ادارے ذمہ دار ہیں. میرے خیال میں تو ان کو بھی برابر کا شریک ہونا چاہیے. نیب یا جو بھی ادارہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ ایم ڈی اے کو یا ضلع کونسل کو، جس کی حدود آتی ہے، مجھے نہیں پتا وہ ضلع کونسل کی جگہ بنتی ہے یا میرے خیال اس کو ہم اور اس انداز میں کہتے ہیں کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ سارے جن کا یہ کام ہے کہ وہ ان پر نظر رکھیں
اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ عام آدمی اس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے, عام آدمی کے ساتھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے, ان کے خواب توڑے جا رہے ہیں, بالکل تو وہ اس میں جو بھی آتا ہے جمع پونجی لوٹی جا رہی ہے. سب سرکاری اداروں کو اور ان کے جو عہدیدار ہیں, جو افسران ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کے مفادات کا خیال رکھیں, اور وہ ابھی تک وہ ناکام رہے ہیں اس کیس میں. جو لوگ جینون لوگ آتے ہیں نا ملتان کو ڈیولپ کرنے, جو ڈیولپر آتے ہیں, ان کے لیے اتنے مسائل آپ سوچ نہیں سکتے. وہ اگر اپنی سوسائٹی کے اپروول لینے جاتے ہیں نا ایم ڈی اے سے یا ضلع کونسل سے, ان کو پتہ جاتا ہے. لیکن ایسے جو فراڈی آتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور فوراً اپروول بھی مل جاتی ہے, لوٹ مار کر کے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ادارے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا علی اصغر غرمانی ذمہ دار ہے.